آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے یا بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے یا کسی بھی مقام پر رہ کر یا ٹھہر کر لوگوں کو قرآن سناتے، قرآن کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، تو مشرکین اور کفار ہر طرف سے ان پر دوڑتے ہوئے آتے تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سن سکیں، آپ کا استہزاء کیے کرتے، مذاق اڑاتے۔ یہ ان کا جو عمل ہے یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ کفار دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ کیا ہر ایک ان میں سے یہ طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ نعمتوں بھری جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا؟ یہ یہاں بھی ان کا ابطال ہے، جو کفار اور مشرکین یہ گمان رکھتے تھے، بلکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اول تو آخرت ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی تو ہم ہی ان نعمتوں بھری جنتوں میں جائیں گے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ سورہ قلم میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دعوے کا انکار کیا ہے، تردید کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اول تو قیامت ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی تو ہم وہاں بھی اسی طرح مزوں میں ہوں گے جس طرح اس دنیا میں مزوں میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل ایمان وہاں بھی اسی طرح خستہ حال اور مصیبت میں ہوں گے جس طرح دنیا میں مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں بھی ابطال کیا اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ ہرگز نہیں یہ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس چیز سے تخلیق کیا ہے۔ انہیں خود معلوم ہے کہ حقیر پانی کی بوند سے انہیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، کسی اور نے تخلیق نہیں، اور یہ اللہ کو سے سبقت نہیں لے جا سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قسم خود کھائی، اور قرآن میں مشرقوں کا بھی ذکر ہے اور مغربوں کا بھی ذکر ہے، مشارق کا بھی یعنی دو مغرب اور دو مشرق کا ذکر بھی ہے، اور صرف مغرب اور مشرق کا بھی ذکر ہے۔ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہ مغرب ہے، لیکن ہر روز سورج ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشارق کی قسم کھائی، بہت سارے مشرقوں کی اور بہت سارے مغرب کی، اور سورہ رحمان میں مغربین اور مشرقین کا ذکر ہے، دو مشرق اور دو مغرب۔ اس سے مراد یہ ہے، دو مراد ہے کہ یا تو سورج جس طرح دنیا کے ایک حصے میں ایک وقت میں ہوتا ہے، دوسرے حصے میں دوسرے وقت، یا
سردیوں میں سورج ایک خاص اینگل سے طلوع ہوتا ہے اور گرمیوں میں دوسرے اینگل سے. تو تمام ہی قسم کی جو ذکر ہے قرآن میں وہ بالکل درست ہے. انا لقادرون، ہم اس بات پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا، کہ ہم ان سے بہتر مخلوق کو اٹھا لیں، ان سے بہتر انسانوں کو پیدا کر دیں. وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہم سے بازی لے جانے والے اور ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں. فذرهم یفوزوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اب ان کی بےہودہ بحث و تمہیز اور کھیل کود میں پڑے رہنے دو. یہ محض آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں، آپ سے بحث کرتے ہیں، اور بحث بھی بےہودگی کی حد تک کرتے ہیں. تو انہیں اپنی بےہودہ باتوں، بےہودہ بحثوں اور کھیل کود میں پڑے رہنے دو یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یوم یخرجون من الاجداث سرعا کأنہم الی نصب یوفضون. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی کہ مشرکین اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف جب جاتے تھے تو دوڑتے ہوئے جاتے تھے، خوشی خوشی جاتے تھے، جس طرح انسان کسی اپنے جس سے بہت محبت ہوتی ہے اس کی طرف انسان دوڑتا ہوا جاتا. تو یہاں اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ جس طرح آج دنیا میں یہ اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکل کر تیزی تیزی رب کی طرف دوڑیں گے جس طرح آج جو ہے یہ اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. لیکن اس وقت ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ خاشیتاً ابصارہم، آج تو اپنے بتوں کی طرف یہ جو ہے خوشی خوشی جاتے ہیں، لیکن اس وقت رب کی طرف یہ ایسی حالت میں جائیں گے کہ نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، اور ذلت ان کے چہرے پر چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ آج وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے حوالے سے تم بےہودہ بحث کرتے تھے اور جس کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ ایک قیامت ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی تو ہم بھی وہی جنتوں میں جا کر داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر تمہیں جس چیز سے ڈرایا ہے بالآخر تم اس بات کو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل